السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج پہلا دن ہے اور آج ہم اس کا پہلا لیکچر سنیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک دو ضروری باتیں ہیں جو آپ سب کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ معاشرتی بہتری میں اپنے حصے کا دیا کیسے جلا رہا ہے۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اپنے اس مختصر سے عرصہ میں لوگوں کے شعوری سفر میں معاون بنتے ہوئے اس نے جو کورسز کروائے ہیں ان کا عوام الناس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، جو کہ ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے پتہ چلا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ٹیکنیکل کورسز بھی کروائیں گے آن لائن، اور مختلف موضوعات پر سیمینارز کرانے کا پروگرام بھی ہے، اور باقی آن لائن سیرت سیریز ہے، اور اس کے علاوہ معاشرتی موضوعات پر مختلف کورسز کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اب آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کروانے کا مقصد کیا ہے۔ محترم قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہم سب کو اس تعلق پہ لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ ہم ان گوشوں سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی اور آخرت کو بہتر کر سکیں، سنوار سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی گئی لکیروں پہ، ان خطوط پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں، اور موجودہ جو ہمارے معاشرتی معاشی اور مسائل ہیں ان سے نکلنے میں ہمیں مدد ملے، اور ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کتنا بڑا احسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار تھے، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی ختم نبوت کے صدقے، ان کے خاتم الرسل ہونے کے صدقے جو ہمیں انعامات ملے، جو ہمیں اعزازات ملے، وہ کون سے تھے، اور ہماری اس سارے سلسلے میں ذمہ داریاں کیا ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی تقاضے کیا ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کس انداز میں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کیسے کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا اپنانا کیسے چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اپنی جو ہے ان کورسز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس وقت میڈیا کے ذریعے اور بھی بہت سارے ذرائع کے ساتھ، بہت سارے آپ کہہ لیں ہتھ کنڈوں کے ساتھ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ختم کرنے، منقطع کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق علم ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار گوشے ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں
وہ ان کا جو حقیقی حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے اس کے متعلق انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے مسائل کو، ان کی جو الجھنیں ہیں زندگی کی، ان کے متعلق گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رکھ دیا ہے۔ تو آج کا جو پہلا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألفاظ قرآن، یعنی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی سیرت کو کیسے بیان کیا گیا۔ یہ تو ایک بہت زبردست موضوع ہے جس موضوع پر جو ہے وہ بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے اور کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، لیکن ہم نے ان میں سے چند آیات کو منتخب کیا ہے جن آیات کا ہماری معاشرتی زندگی پر بھی اثر ہوگا۔ تو اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ فائز ہیں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادات، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق معاشرت سے ہے۔ ترمذی باب الاخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور برتاؤ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور برتاؤ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور برتاؤ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں کیا رویہ اختیار فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیا رویہ اختیار فرمایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھے انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں کے لیے سب سے اچھے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، کسی کی غلطی پر اسے درستگی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، بڑے نرم رویے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غلطی پر اس سے جو متنبہ کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ فرمایا کرتے تھے۔ کسی کو جس طرح ہمارے ہاں آج کل رواج ہے، کوئی چھوٹا ہم سے چھوٹا ہو، ہمارا کوئی خادم ہے، ملازم ہے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی بچے ہیں، تو جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اسے اندازہ نہیں تھا، اسے چیزوں کا علم نہیں تھا، تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قضائے حاجت کرنے لگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا اس وقت۔ کچھ صحابہ جو اس وقت تھے وہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور انہیں کہا کہ اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر اس کو اس کے بعد اپنے پاس بلایا اور بلا کر اسے سمجھایا، تو وہ بہت زیادہ نادم ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، صحابہ سے معذرت کی۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنائیں گے تو ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، اور پھر اعلیٰ اخلاق ہونے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ذاتی یا معاشرتی انعامات عطا کیے جاتے ہیں اس شخص کو، تو وہ صرف اس صورت میں ہوں گے کہ ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملیں۔ اگر ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نہیں ملتے، ہم ان کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتے، ہم یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس موقع پر کیا رویہ رہا، تو ہمیں وہ مدد کے وعدے جو ان اخلاق پہ ہیں، ان اخلاق کو اپنانے پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے وعدے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، ہمارے رشتوں میں جو بے برکتیاں ہیں، اور ہماری جو ان رشتوں کو لے کر جو ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، اس کا جہاں اور وجوہات ہوں گی ایک دو، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھلا چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ذات جو ذات اپنی ساری زندگی جو ہے وہ امت کی فکر میں لگی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو امت کے لیے وقف کیا، امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے وقف کیا، امت کے لیے فکر مند رہے اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا، سارے لوگ یا ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت بھی اس پورے ہجوم انسانیت میں صرف ایک شخص ہوگا، صرف ایک شخص جو کہہ رہا ہوگا یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے کسی موڑ میں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ ان کی تو ساری زندگی ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے گزری ہے۔ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، کس لیے؟ یا اللہ مجھے امت کے فقراء میں سے اٹھانا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کی، قیامت کی صبح تک آنے والی اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ تو وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات تھی، جو اس کائنات کا دلہ ہے، وہ ہم سے اتنی وفا کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ 4 کتابیں لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دفعہ مطالعہ ہی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کیا کرتے رہے، ہمیں کیا کیا کہتے رہے، کیا کیا فرماتے رہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم قرآن کہا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، ان کے اخلاق، ان کی عادات، یہ بکھری پڑی ہیں پورے قرآن پاک میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے، ہمیں آگہی ہوگی تو ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزار سکیں گے۔ ایک چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ فائز ہیں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ تو ابھی اخلاق کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق ٹھیک ہے، ہمارا رویہ ٹھیک ہے، ہمارا برتاؤ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کسوٹی پر اور اس پیمانے پر جانچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے اخلاقیات، ہماری معاملات، ہماری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے نہیں ملتی تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم دنیا میں تو ناکام ہیں ہی ہیں، آخرت میں بھی ناکامی ہی ہوگی۔ دوسری آیت اس سلسلے میں جو ہم نے منتخب کی ہے
وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ نرم خو ہونا، گفتگو میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنا، نرم طبیعت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کے پیغامبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کے معاشرے میں محبتوں کو بویا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تندخو اور سخت دل نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے، شفیق تھے، بہت زیادہ مہربان تھے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، یعنی کہ تیز بولنے والے ہوتے اور طبیعت میں سختی ہوتی، تو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد جمع تھے، وہ آپ سے دور ہو گئے ہوتے۔ نفرتوں کے معاشرے میں محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو، وہاں محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں، اس عرب کے معاشرے میں جہاں بات بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، 3 نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، جہاں دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے پہ راضی نہیں ہوتا تھا، پانی کی تقسیم پہ لڑائیاں ہو جاتی تھیں تو 4 نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، تو اس طرح کے معاشرتی بد اخلاقی کے میں اٹے پڑے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محبت کے بیج بوئے، اور آپ کی طبیعت کی نرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم خو ہیں۔ یعنی کہ اب یہ بات سمجھیں کہ طبیعت کی نرمی ہونا، طبیعت میں سختی نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری طبیعت میں درستگی ہے، ہم تندخو ہیں، ہم سخت دل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد معاملات کرتے ہوئے، معاشرت کرتے ہوئے، اور خصوصی طور پر گفتگو کرتے ہوئے نرم خو ہونا، گفتگو میں نرمی سے پیش آنا، الفاظ کے چناؤ کو بہترین کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی اور اس سے ساری زندگی کا تعلق ہے، تو ہم 1 منٹ میں اس کی ساری خیروں کو بھلا کر الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کی دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو الفاظ کے چناؤ جو ہیں یہ لوگوں کو آپ کے قریب بھی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو آپ سے دور بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نرم خو ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی نرم دل ہوں، ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تاکہ اس سے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو ہم سب میں۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی ہمیں مسئلہ، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے پچھلے کورسز میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو صبر کی تلقین ہے، یہ کسی اچھے موقع کے لیے تو نہیں ہے نا۔ کہیں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس پہ صبر ہے تو پھر ہی اس صبر کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ درستگی سے بات کر رہا ہے اور آپ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو صلہ رحمی کا تو اجر پھر ہی ملے گا نا آپ کو، کہ آپ اپنے رشتہ داروں، کوئی رشتہ دار عزیز جو ہے وہ آپ سے تعلق توڑ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور آپ پھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں برتاؤ کر رہے ہیں، تو تبھی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے انداز میں پیش آ رہا ہے، آگے سے آپ بھی اچھے انداز میں پیش آ رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی معاشرت ہے، لیکن اس کو صلہ رحمی میں نہیں کہا جائے گا۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی آپ سے درستگی کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ وقتی اس کے اوپر اگر کوئی حال آ گیا، غلط حال آ گیا، کوئی شیطانی عمل، کوئی شیطان نے اس سے کوئی غلط عمل کروا دیا آپ کے متعلق، تو آپ درگزر کریں، آپ اس سے نرم انداز میں بات کریں،
آپ اس کو اچھے انداز میں ٹریٹ کریں۔ تو اسی کا ہمیں حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ وہ جو کوڑا پھینکتے تھے، وہ بیمار ہوئی، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ ایک وہ بڑھیا تھی جس کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برائیاں کرتی جا رہی ہے۔ تو جب اس کے گھر رکھے اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی محمد ہوں، تو اس نے وہ ایمان لے آئی اس وقت۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں زندگی کے لیے کتنی ضروری ہیں، زندگی کے لیے، قبر اور آخرت کے لیے کتنی ضروری ہے ان چیزوں کو اپنانا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو منہ پر بات کر دیتا ہوں، بے شک اگلے بندے کو غصہ لگے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی قابل فخر باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مطلب کہ ہم اس کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، جی بڑا میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور میں جو منہ پہ بات کر دیتا ہوں۔ لیکن جی اسٹریٹ فارورڈ ہونا یا منہ پہ بات کرنا، اور اس میں اگر آپ کے الفاظ کے چناؤ ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگلے بندے پہ کیا بیتے گی، تو اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں نہ کرتے، تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہم سے نرمی سے بات کرے گا۔ جس طرح کا رویہ ہم لوگوں سے اپنائیں گے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما دے۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ معاف کرے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی کی غلطی پہ درگزر نہیں کرتے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطی پہ درگزر نہ کریں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اس سلسلہ میں جو ہم نے تیسری آیت منتخب کی ہے، وہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ 3 آیات منتخب کی ہیں سورۃ النجم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی سیدھی راہ سے بھٹکے، نہ صحیح خیالات سے بہکے، اور نہ ہی نفسانی خواہشات سے کوئی بات کرتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں سب سے سچی گفتگو جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بھی ادا ہوتا ہے وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو سچائی کا معیار ہے، جو سچائی کا ترازو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر گفتگو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری معاملات ایسے ہونے چاہیے، تو معاملات ویسے ہی ہونے چاہیے۔ معاشرت ایسی ہونی چاہیے تو معاشرت ویسی ہی ہونی چاہیے۔ فرمایا والدین سے یہ سلوک کرو تو والدین سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ فرمایا بچوں سے ایسے پیش آؤ تو بچوں سے ویسے ہی پیش آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا تو وہ ملے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، تو وہ نقصان ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی ترمیم ہو جائے گی، کوئی تخفیف ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کی نہجیں ہمارے لیے منتخب فرمائی ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ نہیں چلیں گے تو دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑے سچے انسان ہیں۔ دنیا میں سچائی کے جتنے چشمے پھوٹے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہی پھوٹے ہیں۔ جتنا سچ ہے وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی سچائی جاننے کے لیے
اور زندگی کو گزارنے کے طریقوں کی سچائی جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ جب وہ کسی کو اپنی خلافت عطا کرنا چاہتے تھے، اپنا نائب بنانا چاہتے تھے، تو ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چلتا ہے تقاریب کا، وہ چاہے تقسیم انعامات ہوں یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو، تقسیم جو دستار بندی کہہ لیں یا جو سالانہ اینول فنکشن ہوتا ہے وہ کہہ لیں، اس ٹائپ کا ہوتا تھا۔ اور اس میں اسٹیج پر جو شہر کے زعماء حضرات ہوتے تھے وہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور پھر ایک چوغا، ایک جو خطبہ دیتے ہوئے عربی شیخ پہنتے ہیں اس طرح کا ایک چوغا ہوتا تھا، وہ پہنایا جاتا تھا، اسے خرقہ خلافت کہا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے انہوں نے اعلان کیا، اور بغداد کے رؤساء اکٹھے ہو گئے، عوام اکٹھی ہو گئی، اسٹیج لگ گیا، اور انہوں نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اسے خرقہ خلافت عطا کیا۔ جب وہ اسٹیج سے جانے لگا تو ایک ایسا جملہ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت نے کہ وہ جملہ سن کر پورے مجمع میں اور اسٹیج پہ جو زعماء بیٹھے تھے ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، ایک سکوت کا عالم آ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت نے فرمایا کہ اے میرے فلاں خلیفہ، تم کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے سن کے، انہوں نے کہا کہ میرے شیخ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے، اور اتنے سال میں اپنے نفس کو مارا، اور مجھے یہ اعزاز ملا کہ مجھے آپ نے خلافت عطا کی، اور خلافت عطا کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار دیا جائے، اپنے ذات کی نفی کر دی جائے۔ تو یہ تو بہت بڑا، مطلب اتنا بڑا دعویٰ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت نے فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ بئی معنی کہ تم یہ سوچنے لگ پڑو کہ میں جو کہوں وہ ہو جائے، یعنی کہ تمہیں ایک اعزاز مل گیا، تمہیں ایک گدی مل گئی، اب عوام تمہارے پاس آنا شروع کرے گی، لوگ تمہیں حضرت جی کہنا شروع کریں گے، اور جو ہے وہ تمہاری جنبش ابرو کے انتظار میں رہیں گے۔ تو تم کہیں ان سارے چکروں میں آ کے یہ نہ سوچنے لگ پڑنا کہ میں جو کہوں وہ ہو جائے، میں جیسا چاہ رہا ہوں وہ ویسے ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز تو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی برگزیدہ بندے کو بھی نہیں دیا۔ خدائی کا دعویٰ بئی معنی کہ تو یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جو سوچتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں وہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ انا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرا انہوں نے فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ بئی معنی کہ تم یہ تصور کرنے لگو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی سچ ہے۔ یہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھا کہ کبھی بھی نبی کے زبان اطہر سے جھوٹ نہیں نکلا، ان کے منہ سے نکلتا ہی سچ تھا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو تم کہیں یہ نہ سوچنے لگ پڑنا کہ ابھی ایک موقف آ گیا، اس میں دو رائے آ گئی، دو باتیں آ گئی، اور تم یہ سوچنے شروع ہو جاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں جی وہی سچ ہے، جو میرا موقف ہے وہی سچ ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی سیرت النبی بالفاظ قرآن سلسلے کی جو ہم نے چوتھی آیت منتخب کی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان کی اقتداء کرنی ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، اور ان کی زندگی میں ہماری ساری زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک نمونہ بنا دیا گیا، کہ کسوٹی بنا دی گئی کہ زندگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ویسے زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے یہاں۔ تو جیسے آپ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ جیسے کوئی فیکٹری ہو اور اس فیکٹری کا ایک مالک ہے،